السلام علیکم۔ دور جدید کا سب سے بڑا علمی اور ہمارا سب سے بڑا بحران اور کرائسس میرے نزدیک یہ ہے کہ ہمارے ہاں اعلیٰ شخصیات اب باقی نہیں رہی ہیں۔ اعلیٰ شخصیات خود بخود پیدا نہیں ہوتی، انہیں اعلیٰ تربیت پیدا کرتی ہے، اور یہ تربیت ہمارے مذہب کے اندر، اس کی تعلیمات کے اندر بالفعل موجود ہے۔ یعنی جس وقت ہم اپنے مذہب کی اصل تعلیم کو اختیار کرتے ہیں تو ہم خود بخود ایک اعلیٰ انسان بن جاتے ہیں۔ لیکن مذہب چونکہ خود اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا، اس لیے کہ پیغمبر تو اب کوئی بھی نہیں ہے، مذہب تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں موجود ہے، اس کو انسان پیش کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسانوں کا فکر وجود میں آتا ہے، جسے میں مذہبی فکر کہتا ہوں۔ تو ہمارا جو موجودہ مذہبی فکر ہے، اس میں اعلیٰ انسان پیدا کرنا، قرآن مجید کی اصل تعلیم کو سامنے لانا، یہ اس کے پیش نظر ہی نہیں ہے۔ اس کے پیش نظر یا تو سیاسی انقلابی لوگ پیدا کرنا ہے جو معاشرے میں ایک سیاسی تبدیلی لے کے آ جائیں، یا پھر ایک خاص قسم کا حلیہ پیدا کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اعلیٰ انسان ان دونوں کاموں کے پیدا نہیں ہوتے۔ اعلیٰ انسان تو قرآن مجید کی جس تعلیم سے پیدا ہوتے ہیں، اس کو میں نے قرآن کا مطلوب انسان میں جمع کر دیا ہے، اور اس کا زندہ نمونہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی شخصیت تھی۔ تو آج بھی اگر کرنے کا کوئی سب سے بڑا کام ہے تو وہ یہی کہ اس طرح کے اعلیٰ انسانوں کو پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، اور میرے اور آپ کے لیے اصل میں کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم خود اعلیٰ انسان بننے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، اعلیٰ انسان کون ہوتا ہے؟ اعلیٰ انسان کو موجودہ دور کی اگر زبان میں بیان کروں تو ایک بیلنس پرسنالٹی کو کہتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو بیک وقت ریشنل بھی ہو، اور ایک ایسا شخص جو بیک وقت ایموشنل بھی ہو، اور ایک ایسا شخص جو بیک وقت خدا کی بھی رعایت کرتا ہو، اس کے احکام کو بھی ماننے والا ہو، اور ایک ایسا شخص جو اس کے ساتھ ساتھ بندوں کا بھی خیال کرنے والا ہو، ایک ایسا شخص جو خدا کے دین کی نصرت کے لیے بھی اٹھنے کو تیار ہو، اور ایک ایسا شخص جو اپنے گھر اور گھر والوں کی خدمت کو بھی زندگی سمجھتا ہو، ایک ایسا شخص جو دنیا کے تقاضے بھی نبھا رہا ہو، اور ساتھ ساتھ وہ اپنی آخرت کے اوپر بھی پوری طرح فوکس کیے ہوئے ہو۔ اور یہ شخصیت کب وجود میں آتی ہے؟ جب ہمارا رخ اپنی طرف ہو جائے، اور جب ہم اپنی غلطی کو ڈھونڈنے والے بن جائیں، اور جب ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں جتنا اپنی شخصیت کو بہتر بناؤں گا، اتنا ہی میں اپنے پروردگار سے قریب ہوں گا، اور اتنا ہی میں جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کروں گا۔ تو اپنے آپ کو فوکس کر کے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا، یہ اعلیٰ شخصیت کو پیدا کرنے کا بنیادی راز ہے۔ اور یہ یقین کیجیے، ہم میں سے کوئی شخص یہ کام نہیں کرتا، ہم ہمیشہ دوسروں کو دیکھتے ہیں، ان کی غلطیوں، ان کی کمزوریوں، ان کے عیبوں کو دیکھتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ دوسروں کا احتساب کر کے ہم خدا کے احتساب سے نہیں بچ سکتے۔ خدا کے احتساب سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنا احتساب خود کرنے لگیں۔ تو یہ اعلیٰ شخصیت مجھے بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے، آپ کو بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور جس نے یہ اعلیٰ شخصیت اپنے اندر پیدا کر لی، قرآن مجید جس کو اپنی زبان میں نفس مطمئنہ کہتا ہے، تو اس کا اجر یہ ہے کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی۔ یعنی اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ تو یہ الفاظ اگر ہمیں سننے ہیں اپنے پروردگار سے، تو اپنے شخصیت کو، اپنے نفس کو نفس مطمئنہ یعنی بیلنس پرسنالٹی ہمیں بنانا ہوگا، جو رب العالمین کے رب ہونے پر راضی ہو جائے، اور اس دنیا کے امتحان ہونے پر راضی ہو جائے، اور جنت کے اپنی منزل ہونے پر راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ہی اعلیٰ انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔